دینداروں علماء سے لینے کی بجائے اگر آپ ڈاکٹر انجینئرز مکینکس اور اس طرح کے پیشہ ور لوگوں سے لیں گے تو پھر دین کا وہی حلیہ اور وہی شکل نظر آئے گی جو مرزا پیش کر رہا ہے۔ اسٹیٹمنٹ پر اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، ہم اس کے خلاف انیشیٹو لے رہے ہیں، ہم کارروائی کریں تو کارروائی ہو تو نہیں رہی۔ کارروائی پرچہ کٹایا ہوا ہے۔ اب میرا مطالبہ آپ کی وساطت سے حکومت سے ہے کہ یہ فتنہ بڑھتا جا رہا ہے، FIA میں مقدمہ درج ہے۔ آپ نے کب اس فتنے کو لگام ڈالنی ہے؟ یہ قانون کہتا ہے صحابہ کے خلاف زبان درازی نہ ہو، وہ کرتا ہے تو اس کو کیوں نہیں پکڑا جاتا؟ یہاں کبھی اللہ تعالیٰ نے اگر موقع دیا تو سمجھانے کی پوری کوشش کریں گے مرزا صاحب۔ سر آپ سے انٹرویو ہو اور مرزا صاحب کا تذکرہ نہ ہو، یہ تو ناممکن ہے۔ تو مرزا صاحب کی بات کرتے ہیں، مرزا صاحب سے آپ کی شاید محبت بھی زیادہ ہی ہوگی، کہتے ہیں جس کے ساتھ غصہ اسے محبت بھی ہوتی ہے، تو کیا محبت بھی ہے ان سے؟ ان کو شاید میرے سے زیادہ محبت ہے۔ میں نے تو اول ان کے خلاف 4 کلپس بنائے تھے جو اصولی اعتراضات میرے تھے، اس کے جواب میں ظاہر ہے انہوں نے 100-150 کلپس بنائے، پھر جواب کا جواب دینا 4 سوالوں کے 4 کلپ کے بدلے 150 کلپ، 150 سے زائد وہ میرے خلاف کلپس۔ اگر مطلب انہیں تو نیند نہیں آتی۔ بعض لوگ تو اب یہ کہتے ہیں کہ ان کو فوبیا ہو چکا ہے، لیکن خیر چلو میں یہ نہیں کہتا، وہ آپ ان کی دیکھ لیں ویڈیوز، 150 سے بھی شاید زیادہ ہی ہوں۔ مجھے تو لوگ بتاتے ہیں کہ بنائیں۔ بنیادی طور پہ اس نے حالیہ کل یا پرسوں ویڈیو آئی ہے، اس نے یہ کہا کہ میں سیدنا طلحہ کو، سیدنا زبیر کو اور امی عائشہ کو باغی بھی کہتا ہوں اور جہنم کی طرف بلانے والا بھی کہتا ہوں۔ اب مجھے بتائیے معاذ اللہ، یہ کنفرم جنتی؟ تو سر آپ نے اتنی دیر سے آپ اسٹیٹمنٹ پر اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، ہم اس کے خلاف انیشیٹو لے رہے ہیں، ہم کارروائی کریں تو کارروائی ہو تو نہیں رہی؟ کارروائی پرچہ کٹایا ہوا ہے، کارروائی نہیں ہو رہی۔ ہاں یہ حیران کن بات ہے کہ پرچہ کٹے ہوئے بھی آج 6 ماہ سے اوپر ہو گئے۔ FIA والے پولیس کے اوپر ڈالتے ہیں، پولیس والے FIA کے اوپر ڈالتے ہیں، حالانکہ یہ اب اوپن کیس ہے۔ دیکھیں کتنا کلیئر ہو گیا، پہلے تو صرف سیدنا امیر معاویہ کو کہتا ہے جہنم کی طرف بلانے والے، اب امی عائشہ کو بھی کہہ رہا ہے، سیدنا طلحہ کو بھی کہہ رہا ہے، سیدنا زبیر کو بھی کہہ رہا ہے۔ حالانکہ حضرت علی کے جس طرح وہ الزام لگاتا ہے نا، یہ بات تو ہم تو کہتے ہیں انہوں نے خارجیوں نے مارا، حسبائیوں نے مارا تھا سیدنا عمار کو۔ مرزا جیلمی صاحب کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہماری مطالبے سن کے کہ کیا یہ کنفرم جنتی جہنم کی طرف بلا رہے ہیں، کیا ان کا آپس میں، آپ مجھے بتائیں امی عائشہ کا، طلحہ کا، زبیر کا یا حضرت علی کا آپس میں عقیدے کا کوئی اختلاف تھا؟ اللہ کے بارے میں اختلاف تھا، رسول سیاسی اختلاف تھا قصاص عثمان کے اوپر، وہ کہتے تھے قاتل پکڑو، یعنی ایک سیاسی اختلاف کو مرزا نے عقیدے کا اختلاف بنا کے پیش کیا، حالانکہ عقیدے کا اختلاف تو خارجیوں کے ساتھ تھا۔ اب میرا مطالبہ آپ کی وساطت سے حکومت سے ہے کہ یہ فتنہ بڑھتا جا رہا ہے، FIA میں مقدمہ درج ہے، پروب کریں۔ اس نے اس کے اوپر جو پرچہ کٹا ہوا ہے توہین صحابہ کا، سیدنا امیر معاویہ کی توہین کا، اب تو امی عائشہ کی، طلحہ زبیر کی بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اگر آپ نے کب اس فتنے کو لگام ڈالنی ہے؟ یہ کیا ہمارے پاکستان میں آئین، اچھا یہ دیکھیں میں آئین اور قانون کے تحفظ کی بات کر رہا ہوں، کیوں؟ قانون کہتا ہے صحابہ کے خلاف زبان درازی نہ ہو، وہ کرتا ہے تو اس کو کیوں نہیں پکڑا جاتا؟ سر آپ نے کہا کہ 5 ماہ پہلے آپ نے اس کے خلاف 6 ماہ سے اوپر ہو گئے ہیں، پرچہ چل سال لگا، 6 ماہ کا دائر کروایا، تو سر کیوں نہیں ہوتا؟ کوئی پیچھے طاقت ہے کوئی؟ کچھ نہ کچھ بہرحال کیا لگتا ہے آپ کو، کیا لگتا ہے؟ میں پھر وہی بات، اصل میں پاکستان کے اندر آپ کو پتا پولرائزیشن بہت ہے۔ پاکستان میں ایرانی لابی ہے جو اس طرح کے لوگوں کو پروموٹ کرتی ہے، سپورٹ کرتی ہے، خاص طور کے پر آپ نے کبھی کسی اہل سنت کو، میں اپنی اکیلے اہل حدیث کی بات نہیں کرتا، اہل حدیث کا تو بالخصوص کہہ لیں، اہل سنت کے بالعموم کسی نے آج تک اہل بیت کی توہین کی ہے؟ سیدنا علی کے بارے میں کوئی بک بک کی ہو؟ ہمارا تو یہ مطالبہ ہے جو کرے اس کی زبان کاٹ دو، بلکہ اس ٹاپک پر خاموشی اپنائیے ہمیشہ۔ نہیں خاموشی کیوں، ہم ان کی تعریف کرتے ہیں، خاموشی کیوں؟ سیدنا فاطمہ، تو جو لوگ، آپ ریاست سوچے کہ جو لوگ صحابہ کے اوپر تان و تشنیع کرتے ہیں، ان کے تانے بانے کیوں ہمیشہ ایسی لابی سے ملتے ہیں؟ یہ بنیادی طور پہ ان کے پیچھے لابیز ہوتی ہیں۔ پکی بات ہے اس کے پیچھے لابی ہے۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، خان صاحب کے خلاف آپ کے خیال میں سعودی گورنمنٹ کیوں تھی آپ کے خلاف خیال میں؟ تو وہ تو ہمارے سننے میں آتا تھا خان صاحب کے پیچھے اسرائیل لابی ہے، کوئی اس طرح کی باتیں بھی تو وہ ایرانی لابی وغیرہ موجود تھی نا، تو اس وجہ سے یہ تو اسرائیل کی لابی کی بھی بات کرتے ہیں، ڈاکٹر سار احمد کہا کرتے تھے۔ ظاہر ہے ایرانی اور اسرائیلی لابی ایک ہی سمجھی جاتی ہے اہل سنت کی۔ ہاں اچھا یہ بات ذہن میں رکھنا، وہ جو لابی اس بل کے خلاف آج بھی کھڑی ہے، ایک پوری لابی کھڑی ہے نا کہ ہم یہ بل نہیں پاس ہونے دیں گے، کیا تکلیف ہے اس بل میں؟ صرف یہ ہے کہ ہمیں ہماری زبانوں کو بند کرایا جا رہا ہے۔ سر آپ کے بارے میں بڑی مشہور بات ہے کہ آپ، وہ مرزا صاحب ہی کہتے ہیں ان کے بقول کہ آپ چیخ چیخ کے بات کرتے ہیں، آپ کے چہرے میں ہمیشہ غصہ ہی ہوتا ہے، مسکراہٹ بہت کم آتی ہے، تو اس میں کیا کہنا ہے؟ ہاں اس کا جواب وہ بہتر طریقے سے دیتا ہے۔ کئی دفعہ انسان جس سے مرعوب ہوتا ہے اس کی ہلکی آواز کو بھی اس کو بہت اونچی لگتی ہے، میں تو یہی کہہ سکتا ہوں، لیکن اگر اونچی آواز بھی ہے تو اس میں کوئی، میرے خیال میں کوئی خلاف شرع بات تو نہیں ہے کہ یا
بہرحال جو مسکراہٹ کی بات ہے, جو میرے ارد گرد رہنے والے ہیں وہ میری طبیعت سے آشنا ہیں. ظاہر ہے جہاں پہ اصولی بات ہوگی, شریعت کے خلاف بات ہوگی, وہاں پہ جذبات اور غصے کا اظہار, جو بندہ صحابہ کے خلاف بک بک کرے اس کے لیے نہ نرم زبان ہے, نہ نرم دل ہے, نہ نرم جذبات ہیں. جو رسول اللہ کی ختم نبوت کے بارے میں بک بک کرے اس کے بارے میں بھی ہمارے یہی جذبات ہیں. تو وہاں پہ جذباتی ہونا شرعی تقاضا ہے. وہ چاہتے کیا مرزا صاحب؟ کیا وہ کوئی نیا کوئی اپنا نظام چلانا چاہتے ہیں؟ کیا ان کا مطلب کیا بیسک کیا ہے؟ بنیادی طور پہ وہ ایک نئے فرقے کے بانی ہیں, اور وہ ایک نیا فرقہ انہوں نے بنا دی ہے. مسلمانوں کے جتنے مسالک ہیں اس وقت دنیا میں ان کو کوئی آن نہیں کرتا. اہل حدیث سے پوچھ لیں, دیوبندی سے پوچھ لیں, بریلوی سے پوچھ لیں, امت میں ظاہر فرقے تو بننے ہی ہیں. رسول اللہ کی حدیث ہے کہ 73 فرقے بنیں گے, ایک فرقہ جنتی ہے, باقی سب راہ راست سے ہٹے ہوں گے. یہ حدیثیں بھی تو صحیح ہیں. تو مرزا جہلمی کے فرقہ جو اس نے جس کی بنیاد رکھی ہے اس کی 1400 سال کی ہسٹری کیا ہے؟ وہ یہاں تسلسل ہونا ہی چاہیے نا, رسول اللہ تک کوئی سسٹم جانا چاہیے. تو یہ ایک نئے فرقے کی ایجاد بھی ہے اور یہ ایک ملغوبہ بھی ہے. مطلب دین اعتدال میں سے, یعنی گاندھی صاحب وغیرہ کی فکر سے اس نے موسیقی کو حلال قرار دے دیا. حلال مانتا ہے, میں نے خود سنا اس کا کلپ, ایک مجھے بندے نے سنایا کہ موسیقی کو اس طرح حرام نہیں سمجھتا. مرزا صاحب نے یہ فلسفہ اختیار کیا ہے کہ قرآن اور حدیث کو میری تشریحات سے سمجھا جائے. قرآن اور حدیث کو علماء سلف کی تشریحات سے نہیں. جو مرزے نے 1400 سال بعد اس حدیث عمار کی تشریح کی ہے نا, وہ حدیث ہے. یعنی حدیث عمار کی تشریح کو, اب اس کے فالوور اتنے کم عقل ہیں, حدیث عمار کی جو وہ تشریح کرتا ہے اس کو حدیث سمجھتے ہیں. حدیث عمار کی 1400 سال سے صحابہ سے لے کے آج تک تشریح نہیں ہوئی. سب کا اجماع ہے کہ یہ خارجی تھے جو جہنم کی طرف بلاتے تھے. سر کبھی زندگی میں مرزا صاحب سے ملنے کا اتفاق ہوتا ہے, یا پھر آپ چاہتے ہیں کہ مرزا صاحب سے کوئی بلکہ مناظرہ ہو جائے, تو کیا اس کی خواہش رکھتے ہیں؟ جہاں تک آپ مناظرے کی بات کرتے ہیں یا مباہلے کی بات کرتے ہیں, تو میں تو جب آپ کہیں میں حاضر ہوں. میں مرزا صاحب سے جب تک زندہ ہوں, مباہلے کا بھی, مناظرے کے حوالے سے تو خیر بڑے انٹرویوز چل چکے ہیں. اس کو میرے بھائی نے بڑی دفعہ دعوت دیا, ابو یحییٰ نور پوری نے 10 لاکھ کا انعام بھی کہا تھا. سر یہ اگر دوبارہ آپ یہ کہہ دیں کہ 10 لاکھ روپے انعام, وہ تو یہ 10 لاکھ کا انعام بڑا وائرل پہلے بھی ہو چکا ابو یحییٰ صاحب کی طرف سے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں, وقت وہی قیامت تک ہے کہ یہ کبھی بھی مناظرہ نہیں کریں گے, کیونکہ جس نے علمی مکالمہ کرنا ہوتا ہے نا, وہ علمی مکالمے کے لیے شرائط نہیں طے کرتا. یہ شرط پہ شرط لگاتا ہے. اس نے کہا کہ لکھ کے لے, ہم نے کہا لکھ کے لے آئیں گے. اس نے کہا نہیں ویڈیو بنا رہے ہیں, ہم نے کہا آپ ویڈیو بھی وہ بناؤ جو یہ بنی اسرائیل کی گائے والی جو شرطیں نہیں, جب آپ اس کی کوئی شرط پوری کریں گے اگلی شرط لگا دے گا. بھائی اگر تیری ہی ساری شرطیں ماننی ہیں تو مناظرہ اور مکالمہ اور مباحثہ کس چیز کا ہے؟ علمی مکالمے کے لیے ہاں کبھی اللہ تعالیٰ نے اگر موقع دیا تو سمجھانے کی پوری کوشش کریں گے کہ مرزا صاحب یہ حدیث کی تشریح محدثین کے نزدیک یہ ہے, آپ لوگوں کو کیوں گمراہ کر رہے ہیں. میں یہ کہنا چاہتا کہ دین مظلوم اس لیے ہو گیا کہ دینداروں علماء سے لینے کی بجائے اگر آپ ڈاکٹر, انجینئرز, مکینکس اور اس طرح کے پیشہ ور لوگوں سے لیں گے تو پھر دین کا وہی حلیہ اور وہی شکل نظر آئے گی جو مرزا پیش کر رہا ہے. اگر آپ علماء سے دین لیں گے تو علماء آپ کو بتائیں گے موسیقی حرام ہے, کتا پالنا ناجائز ہے,